السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیہ ہرگز نہیں کام آئے گے، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے میں، شیئن کچھ بھی، وَأُولَٰئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وقود النار وہی آگ کا ایندھن ہے۔ اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں، نہ تو ان کا مال ان کے کام آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدابی جیسا کہ آل فرعون حال ہوا آل فرعون کا، یعنی ان کافروں کا بھی ویسا ہی حال ہوگا، کدابی آل فرعون جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کا مال و دولت اور ان کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آئی، تو ان کافروں کا بھی یہی حال ہوگا۔ قل تو نبی آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ یہاں پر کافروں سے مراد یہودی ہے اور یہ پیشن گوئی جلد ہی پوری ہوگی۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر جلا وطن کیے گئے اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح پھر خیبر فتح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تحقیق کانا ہے لاکم تمہارے لیے، آیت النشانی، فی فئتین 2 گروہوں میں، التقطا جو آمنے سامنے ہوئی، یعنی التقطا سے مراد جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑی، فئتن ایک جماعت، تقاتلو لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى اور دوسری کافراتن کافر تھی، یرونہم وہ دیکھتے تھے ان کو، یعنی کافر دیکھتے تھے ان کو مسلمانوں کو، مثلہم اپنے سے 2 گنا، رال عینی ظاہری آنکھوں سے۔ بعض لوگوں نے اس کے برعکس بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی یرونہم مثلہم، بعض لوگوں نے کیا ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ اس کا ہم جو بھی ترجمہ کریں، اس سے مسلمانوں کی مدد کرنا ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید مدد کرتا ہے، یؤید قوت دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، انا بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ عبرت ہے، لأولی الابصار
دیکھنے والوں کے لیے۔ اگر ہم اس کا یہ ترجمہ کریں کافرۃ یرونہم مثلیہم کہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 1000 تھی تو وہ مسلمانوں کو 2000 دیکھ رہے تھے، جس سے کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ اگر ہم دوسرا ترجمہ کریں کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، تو صحابہ نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، یعنی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تو وہ کافروں کو 600 یا پھر 700 دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اگر مسلمان کافروں کو 3 گنا دیکھتے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے، لیکن کافروں کو 2 گنا دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ یعنی اگر ہم اس کا جو بھی ترجمہ کریں، دونوں ہی صورتوں میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا ہی اثبات ملتا ہے۔ یہ مسلمان اور کافروں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھائی جب یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، ورنہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو ہی ایک دوسرے کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق جنگ سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ مسلمان اور کافروں کی پہلی جنگ تھی جو کہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں واقع ہوئی۔ یہ جنگ جو تھی یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔ نمبر 1 اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ تھی۔ نمبر 2 اس وجہ سے کہ یہ جنگ جو تھی بغیر جنگی منصوبہ بندی کے ہوئی تھی۔ مسلمان جو تھے وہ ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو کہ شام سے سامان تجارت لے کر مکہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن ابو سفیان پتہ چلنے کے بعد اپنے قافلے کو تو بچا کر نکل گیا، لیکن کافروں نے اپنی کثرت اور طاقت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ نمبر 3 یہ کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں خاص نصرت حاصل ہوئی۔ نمبر 4 کہ اس جنگ میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینا خوبصورت کر دیا گیا للناسی لوگوں کے لیے حب الشہواتی محبت شہوت کی، من النساء عورتوں سے، والبنینا اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرتی اور والقناطیری اور خزانے مقنطرتی جو کہ ڈھیر لگے ہوں، من الذھب سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، والخیل المسومتی اور نشان زدہ گھوڑے، والانعامی اور جانور، والحرثی اور کھیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا یہ تمام چیزیں جو ہے متاع الحیات دنیا، متاع فائدہ ہے الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو شہوت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو طبعی طور پر مرغوب اور پسند ہو، ان میں رغبت رکھنا اور ان سے محبت کرنا کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں، شرط یہ ہے کہ یہ محبت اعتدال میں رہ کر کی جائے اور حدود الہی میں رہ کر کی جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔
اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبیبہ الی النساء والطیب، کہ مجھے عورت اور خوشبو جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت جو ہے دنیا کا بہترین متاع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنینا بیٹوں کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضۃ، یعنی سونے چاندی کی کثرت، مال و دولت کی فراوانی، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، یعنی وہ گھوڑے جو جنگ کے لیے تیار کیے جا رہے ہوں یا پھر جہاد کے لیے ہوں، یا پھر ایسے گھوڑے کہ خاص امتیاز کے لیے اس پر نشان لگا دیے گئے ہوں، والانعام والحرث، جانور اور کھیتی، یعنی ان تمام چیزوں سے محبت کرنا اگر انسان کا مقصد رضائے الہی ہے، یعنی کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے لیے بہتر ہیں۔ لیکن اگر انسان ان چیزوں میں مبتلا ہو کر یاد الہی سے غافل ہو جائے، صرف دنیا میں ہی کھو کر رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی چیزیں جان کا وبال ثابت ہوں گی۔ قل، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، او نبیکم، کیا میں خبر دوں تم کو، بخیرن، بہتر چیز کی، من ذالکم، ان تمام سے، یعنی جو اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے خزانوں کا، مال و دولت کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں، للذین، ان لوگوں کے لیے، نتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری کی، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہوں گے، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، وازواج، اور بیویاں ہوں گی، مطہرات، پاک، ورضوان، اور رضامندی ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی کھو کر مت رہ جانا، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت میں بیان کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر تو وہ زندگی ہے اور وہ نعمتیں ہیں جو پرہیزگاروں کو آخرت میں ملیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی ان کے لیے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔